MQM کا گورنر وہ ناچ گانے کے اندر مصروف ہے اور وزراء اور صوبائی اسمبلی کے ممبران مراد سمیٹنے میں ٹوٹ مار کرنے میں مصروف ہیں اور عوام اس پورے عمل کے نتیجے میں رول رہے ہیں۔ شرم کا مقام ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے صوبائی حکومت یہ ملبہ آفاق پر ڈال اور اس پورے عمل میں MQM کا گورنر وہ ناچ گانے کے اندر مصروف ہے اور وزراء اور صوبائی اسمبلی کے ممبران مراد سمیٹنے میں ٹوٹ مار کرنے میں مصروف ہیں اور عوام اس پورے عمل کے نتیجے میں رول رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کل بارش میں کیا اورنگی کیا کورنگی، لانڈی، لیاقت آباد، گلشن، لیاری، شارع فیصل پورا ڈوبا ہوا تھا۔ وہ شارع فیصل جو VIP جہاں موومنٹ ہوتی ہے وہاں کی صورتحال رات 12 بجے تک یہ تھی کہ اسٹار گیٹ کے مقام پر، نرسری کے مقام پر گاڑیوں کا چلنا محال تھا۔ لوگوں نے کسی اونچے مقام پر اپنی گاڑیاں پارک کر کے سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں پارک ہوئیں۔ لیکن ہمارا سوال تو یہ ہے کہ کہاں ہے وہ صوبائی حکومت، NDMA PDMA کے کنٹرول روم جہاں سے آپ کو شہر کو کنٹرول کرنا تھا؟ ہنگامی حالات کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں PDMA کا کام ہی کیا ہے؟ کہاں ہے 1122؟ کہاں ہے سٹی وارڈن؟ کہاں ہے یہ ٹریفک پولیس جو شہریوں کو، نوجوانوں کو، بائک سواروں کو جگہ جگہ روک کر ان کے چالان تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بارش کی صورتحال میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کم از کم ریسکیو کریں، ریلیف تو آپ دے بھی نہیں سکتے، آپ کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے۔ کہاں ہیں یہ سارے ادارے؟ 1122 نام سنتے ہیں۔ میں کل پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر موجود تھا، اپنے ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ موجود تھا، ہمیں تو کہیں 1122 نظر نہیں آئی، ہمیں کہیں سٹی وارڈن نظر نہیں آئے۔ اور ان لوگوں کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے، نہ کوئی کنٹرول روم، نہ کہیں کوئی ادارے۔ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، اس کا حال تو یہ ہے کہ ایک سفید ہاتھی ہے۔ لاہور میں بھی آپ دیکھیں واسا اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتا نظر آتا ہے، یہاں تو ایک اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے۔ ان کے افسران، ان کی عیاشیاں کم نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جگہ جگہ سیوریج کا پانی بھرا ہوا ہو۔ آپ مجھے بتائیے 41 ارب روپے گزشتہ سال، اس سال 60 ارب روپے بڑے نالوں کی صفائی کے لیے، 60 کروڑ روپے، 41 کروڑ اور 60 کروڑ روپے اس سال نالوں کی صفائی کے لیے صوبائی حکومت نے مختص کیے۔ لیکن ہم نے دیکھا گجر نالہ بھی اوور فلو ہو رہا تھا۔ کل میں ناظم آباد میں موجود تھا، وہاں کے ٹاؤن چیئرمین نے بتایا سامنے گجر نالہ ہے، پیچھے اورنگی نالہ ہے، دائیں جانب لیاری ندی ہے، یہ آمنے سامنے سارے نالے ابل رہے ہیں، ہم لوگ درمیان میں موجود ہیں۔ یہ ہے آپ کی صورتحال، سارے نالے گاربیج سے بھرے ہوئے، آپ صفائی نہیں کر سکتے۔ پری مانسون ہوا 28 جون کو یا 27 جون کو، آپ نے کہا کہ جی نالوں کی صفائی کے کام کو ہم انجام دیں گے۔ جون جولائی گزر گیا، ستمبر کا، اگست کا جو ہے وہ 20 دن گزر گئے، نہ نالوں کی صفائی ہوئی، نالے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پریشانی کس کو ہو رہی ہے؟ شہر کے لوگ آپ کی ان سارے کرتوتوں کو بھگت رہے ہیں، شہر کے لوگ پریشان ہیں۔ اور پورے شہر کے انڈر پاسز وہ بھی پانی کے اندر جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں۔ غریب آباد، ناظم آباد، لیاقت آباد، شہید ملت، جہاں جہاں انڈر پاسز ہیں، تو آپ بتائیں ایک عام آدمی جائے تو کہاں جائے؟ پورے شہر میں کل رات لوگ پریشان رہے، کالجز کے اسٹوڈنٹ، اسکولوں کے اسٹوڈنٹ، اسی طرح آفسوں سے آنے والے، اپنے گھروں کو جانے والے لوگ راتوں کو روڈوں پر پریشان نظر آئے۔ اب آپ مجھے بتائیے ایسے حالات کے اندر پھر آپ ایک بیان انداز دیتے ہیں، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ کوئی وزیر بلدیات موصوف فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند جب چڑھتا ہے تو سمندر بیک مارتا ہے، سمندر پانی نہیں لیتا، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔
یعنی آپ اس طرح کی غیر سنجیدگی کی، آپ غیر سنجیدہ بیانات کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟ آپ تو لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ مرتضی باب صاحب ہمیں تو کہیں شہر میں نظر نہیں آئے، کہیں کلفٹن برج پہ کھڑے ہوں گے یا کلفٹن نالے پہ کھڑے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو ملیر ندی چڑھائے اور ڈیفینس کے لوگوں کو پریشانی ہو۔ پریشانی تو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صورتحال ہے جس کے اندر جو ہے آج شہر کے سارے جو ہے وہ، اور مجھے بتائیے شہر میں پہلے برساتی نالوں کا نظام ہوا کرتا تھا، وہ برساتی نالوں کا نظام کہاں گیا؟ اس کے اندر تو آپ نے سارا سیوریج کا نظام برساتی نالوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، جس کے نتیجے میں برساتی نالے بھی اوور فلو ہیں، نالوں کی صفائی آپ کر نہیں رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے طے یہ کر لیا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دینا۔ پیپلز پارٹی نے طے یہ کر لیا ہے کہ بس کرپشن کریں گے، اور اس کے اندر انہوں نے اپنا پارٹنر ایم کیو ایم کو پارٹنر بنایا ہوا ہے اس پورے عمل کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے 40 سال سے یہی لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، یہی ایم کیو ایم ہے جو بلدیات کے اندر رہی، ان کے میئر رہے، جب میئر نہیں تھے اس وقت بھی یہ شہر کے آل اینڈ آل تھے، اور آج ایسا اپنے آپ کو تاثر دیتے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم نے بہت جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں اس شہر کے لیے بہا دی تھی۔ اس شہر میں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ایسے موقع پر کہ جب ایک ڈیزاسٹر ہے، ایک پرابلم ہے کہ جس سے شہری گزر رہے ہیں، جماعت اسلامی نے اپنے سارے دفاتر کو ہنگامی مراکز کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ ہمارے الحمدللہ خدمت کی پوری ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم کل بھی سڑکوں پر موجود تھی۔ ہمارے سارے ٹاؤن چیئرمین، وائس چیئرمین، یو سی چیئرمین، ساری الیکٹڈ ٹیم الحمدللہ جگہ جگہ موجود تھی۔ ہم الحمدللہ جو کر سکتے تھے الحمدللہ ہماری منتخب قیادت نے کرنے کی کوشش کی۔ لہذا ایک طرف جماعت اسلامی کے سارے دفاتر ایمرجنسی سینٹر بنا دیا ہے ہم نے ان کو، اور یہاں سے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے انشاءاللہ ہماری ٹیمیں موجود رہیں گی۔ دوسری جانب ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب لینے کا ٹائم آئے تو پھر کراچی ہوتا ہے، وہ کراچی جو 3256 ارب روپے جس نے گزشتہ سال ٹیکس کی مد میں وفاق کو جمع کرائے ہیں، کراچی کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی کو 500 ارب روپے فوری جو ہے وہ امدادی پیکج کا اعلان کرے، ترقیاتی پیکج کا اعلان کرے، تاکہ اس کے نتیجے میں شہر کی صورتحال تبدیل ہو سکے۔